ایک روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اہل جنت میں افضل ترین اعلیٰ ترین 4 عورتیں خویلد کی بیٹی خدیجہ سلام اللہ علیہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، عمران کی بیٹی مریم سلام اللہ علیہا، اور مزاحم کی بیٹی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ اور باپ کا نام مزاحم تھا۔ کہتے ہیں کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا، تو وہ جب عصا نے تمام رسیوں کو نگل لیا جو آرٹیفیشل سانپ دکھائی دے رہے تھے، اس موضوع کو دیکھ کے بہت سارے لوگ ایمان لے کے آئے، اور جناب آسیہ سلام اللہ علیہا بھی، ان کے دل میں بھی نور ایمان کی روشنی چمک اٹھی اور وہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ وہ ہمیشہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتی، لیکن ایمان اور خدا کا عشق ایسی چیز نہیں ہے جسے ہمیشہ چھپایا جا سکے۔ جب فرعون کو اس کے ایمان کی خبر ہوئی تو اس نے بارہا سمجھایا کہ باز آ جاؤ، موسیٰ کے دین سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن کیونکہ جب عشق خدا دل میں داخل ہو جائے پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کے مقابلے میں صفر ہو جاتی ہے۔ آخرکار فرعون، آپ کو پتہ ہے، اس کو میخوں والا بڑا مشہور ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں پہ یہ میخیں گاڑتا تھا۔ فرعون نے حکم دے دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں پر میخوں کے ساتھ جکڑ دیا جائے اور اسے سورج کی جلتی ہوئی دھوپ میں ڈال دیا جائے اور ایک بہت بڑا پتھر اس کے سینے پر رکھ دیں۔ جب خاتون اپنی زندگی کے آخری لمحے گزار رہی تھی تو کیا دعا کی؟ جناب آسیہ کی دعا سنیے گا، پروردگارا میرے لیے جنت میں اپنے جوار رحمت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے رہائی بخش دے اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے۔ جنت میں ہونا ایک جسمانی عمل ہے اور خدا کے جوار رحمت میں ہونا ایک روحانی عمل ہے۔